بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابن زیاد کون تھا؟ ابن زیاد کی پیدائش کیسے ہوئی؟ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناحق شہید کرنے کے بعد ابن زیاد کا انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ابن زیاد کی دردناک اور عبرت موت کی مکمل داستان سنائیں گے۔ ناظرین، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا، جس کا پورا نام عبید اللہ ابن زیاد بن ابیہ، جسے ابن مرجانہ یا ابن زیاد کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ابن زیاد بنو امیہ کا ایک مشہور فوجی کمانڈر تھا، اور امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے قتل کے اہم عوامل میں سے ایک تھا۔ وہ مرجانہ نامی لونڈی سے پیدا ہوا۔ ناظرین، بعض مورخین نے طنزیہ انداز میں ابن زیاد کو اس کی والدہ سے منسوب کیا ہے اور اسے ابن مرجانہ کہا جانے لگا، جسے مراد ابن زیاد کی پیدائشی ناپاکی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابن زیاد کی والدہ سے کسی نے زنا کیا، جس کے نتیجے میں ابن زیاد کی پیدائش ہوئی، یعنی وہ ایک لونڈی سے پیدا ہوا تھا۔ ناظرین، ابن زیاد واقعہ کربلا کا مرکزی کردار تھا، کیونکہ اس کے حکم پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پر پانی بند کیا گیا تھا۔ ابن زیاد کربلا میں لشکر کشی اور اہل بیت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برے سلوک سے پیش آنے کی وجہ سے، خاص طور پر اہل تشیع کے نزدیک اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر انور کے ساتھ بے ادبی کرنے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کے نزدیک ظالم و غلیظ ترین شخص سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، کربلا کے بعد کوفہ میں ہونے والے دل خراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ابن زیاد کے پاس جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی، تو دربار میں موجود صحابی رسول زید بن ارقم یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اے ابن زیاد، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم، میں کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ ناظرین، یہی روایت یزید ابن معاویہ کے بارے میں بھی ملتی ہے کہ اس نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں اور سر انور پر چھڑی ماری تھی۔ ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوب جنگ ہوئی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی اور ابن زیاد کو شکست ہوئی۔ ناظرین، ابراہیم بن مالک نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے۔ بہت سے ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامہ میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم بن مالک کے پاس بھیجا گیا۔ ناظرین، ابن زیاد کی موت کے بعد اس کے سر کو کوفہ کے دارالامارات کو خالی کر کے وہاں رکھا گیا اور اسی جگہ ابن زیاد بدنہاد کا سر ناپاک رکھا گیا، جہاں 6 برس قبل نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر پاک رکھا گیا تھا۔ اس بدنصیب ابن زیاد پر رونے والا کوئی نہیں تھا، بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ عمارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر اس کے ساتھیوں کے سروں میں لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا، اچانک غل پڑ گیا آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سانپ آ رہا ہے۔ وہ سانپ سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا، حتیٰ کہ غائب ہو گیا۔ پھر غل پڑا آیا، 2 یا 3 بار ایسا ہی ہوا، اور یوں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کربلا میں مظالم ڈالنے والا ابن زیاد اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ ناظرین، روایات کے مطابق مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے حق میں زمین ہموار کرنا شروع کی، تو یزید بن معاویہ نے ابن زیاد کو بصرہ سے تبدیل کر کے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس سے پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 کمسن فرزندوں کو شہید کرا دیا۔
پھر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 سوار دے کر حضرت امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں خیمہ زن ہوئے۔ ابن زیاد نے پہلے عمر بن سعد اور پھر شمر بن ذوالجوشن کو فوج دے کر ان کے مقابلے کے لیے بھیجا، جس کے نتیجے میں المناک واقعہ کربلا محرم سن 61 ہجری میں رونما ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلے شہداء کے سر کاٹ کر ابن زیاد کو پیش کیے گئے۔ اس نے امام حسین کے سر انور کی بے ادبی کی اور تمام سارے یزید ابن معاویہ کو روانہ کیے، اور پھر لعین اور مرتد یزید ابن معاویہ نے امام حسین علیہ السلام کے سر انور کی بے حرمتی کی۔ محرم سن 67 ہجری میں ابن زیاد مختار سقفی کے جرنیل ابراہیم کے ہاتھوں مارا گیا، جس میں ابن زیاد کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ قتل کے بعد اس کے سر کو کوفہ میں اسی مقام پر لا کر رکھا گیا جہاں 6 برس پہلے اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر رکھوایا تھا۔ ناظرین، ترمذی شریف کی صحیح حدیث میں ہے کہ جس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار سقفی کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں پر پھرا، جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا تو اس کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشد کندی، خولی بن یزید، سنان ابن انس، عبداللہ ابن قیس، یزید بن مالک اور باقی تمام مشکیہ جو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں ملوث تھے اور سائی تھے، طرح طرح کی قوتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑوں کی تابوں سے پامال کرائی گئیں۔ حدیث میں اللہ رب العزت نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ 17,000 شکی مارے جائیں گے، اور وہ پورا ہوا۔ ناظرین، ابن زیاد سمیت اللہ رب العزت نے اس کائنات عالم کے اندر تمام قاتلان شہدائے کربلا کو عبرت کا نشان بنایا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔